ہمارے اسلام میں پنکھا بھی جل رہے ہیں تو خوشبو بھی لٹا رہے ہیں، اسے لوگ سن نہیں سکیں گے۔ جب صلاۃ و سلام ہو، ناشری پڑھی جائے بھلے آپ کریں، بیان کے دوران، علم دین کے بیان کے دوران اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ٹیک لگانے سے منع کیا۔ بات چیت کرنا، آپ جمعے کے خطبہ سنا ہے آپ نے؟ جمعے کا خطبہ جی کیسے سنتے؟ جمعے کا خطبہ ہلتے ہیں جی؟ یہ ہے علم دین سننے کا یہ ادب۔ اللہ رسول کی باتیں سننے کا ادب وہ ہے جو جمعے کے خطبے میں سنتے، عربی خطبے میں وہ ہے۔ اس طرح دین کی بات، اللہ رسول کا حکم اس طرح سننا چاہیے، با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب۔ تو لہٰذا کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، اگر واقعی کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا کردار بڑا اعلیٰ ہو جائے، میرا کریکٹر بڑا اچھا ہو جائے اور میں کوالٹی وائز بڑا امپروو کر جاؤں، اعلیٰ زندگی گزاروں، تو آج آئیے اعلیٰ لوگوں کا تذکرہ سنتے ہیں، اعلیٰ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں لکھی مگر اب وہ نہیں ملتی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ایک کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کشف الموجوب، فارسی میں ہے، اردو ترجمہ بھی ہے۔ کشف الموجوب یہ ایسی کتاب ہے جو کئی بزرگ، کشف الموجوب جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ بزرگان دین اپنے مریدین کو اور مدرسوں کے اندر شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ کشف کا معنی کھولنا، کشف کیا ہے؟ کھولنا۔ اور محجوب، سبحان اللہ، محجوب کا مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی چیز۔ تو گناہوں کی وجہ سے جو دل پر میل چڑھتی ہے، صوفیہ کرام اسے حجاب کہتے ہیں، اور یوں کشف الموجوب کا مطلب بنے گا دل کے پردے کھولنے والی کتاب، دل کے پردے کھولنے والی کتاب۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جسے کوئی پیر نہ ملتا ہو وہ کشف الموجوب پڑھ لے، اسے پیر کامل مل جائے گا۔ گنج بخش فیض عالم، طرز میں پڑھیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش خزانہ بخشنے والے، فیض عالم عالم کو فیض دینے والے، مظہر نور خدا نور خدا کے مظہر ہیں، ناقصارا پیر کامل ناقصوں کے پیر کامل ہیں، اور کاملارا رہنما کاملوں کے رہنما ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس نے کہا؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ کشف الموجوب کا ایک باب ہے، کشف حجاب، آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر تین چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ادب۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں حسن ادب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور وہ کیسے ہوگا کہ تم کس طرح اپنے اہل خانہ کو اور اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاتے ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دین سیکھو، اہل خانہ کو بھی دین سکھاؤ، اور خود بھی ادب سیکھو، اہل خانہ کو بھی، گھر والوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی ادب سکھاؤ۔ ہماری پیاری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا اپنے باپ پر حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھے آداب سکھائے، اچھی ایٹیکیٹس، مینرز، یہ باپ سکھائے، یہ بچے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ کا سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے اچھے آداب ہے، اچھی تربیت ہے۔ اور سبحان اللہ ادب اصل بندگی ہے، ادب اصل بندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے پہلا کلام فرمایا وہ یہ تھا بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے، مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب ہے، اور اللہ پاک تو احکم الحاکمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق کائنات کے حضور حاضر ہیں، وادی بھی مقدس ہے، لہذا حکم ہوا اے موسیٰ اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں جوتے اتار لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ادب کی اہمیت کا اندازہ یہ ہے کہ ادب بندگی کا پہلا کرینہ ہے، اسی کے ذریعے انسان بلند مقامات پر پہنچ سکتا ہے اور بندہ شریعت پر عمل کرے، لہذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، لہذا جو ادب نہیں جانتا نہ اس کا ایمان کامل ہے نہ وہ شریعت جانتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ رسول کے احکامات، اس کام کو کیسے کرنا ہے، اس کام کو کیسے کرنا ہے، اس معاملے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں، یہ ادب ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادیب یعنی ادب کرنے والا اسے کہتے ہیں جو لغت کا ماہر ہو۔ جیسے عموماً شاعر کو ادیب کہتے ہیں، مگر اولیاء کرام کے یہاں ادیب کا مطلب ہے اچھائیوں پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ پس وہ شخص جس میں نیک عادتیں جمع ہو جائیں وہ ادیب ہے۔ اب آداب بندگی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے آداب۔ مثال کے طور پر ہم جو لوگ بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، بزنس مین ہیں، کچھ بھی ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں نماز کا حکم دیا، پانچوں وقت ہمیں نماز با جماعت پڑھنی ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، رمضان کا پورا مہینہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، حج کرنے کا حکم دیا، جب حج فرض ہو گیا تو پھر زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہے، جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادات کے بعد پھر کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا ادب ماں باپ کا ہے۔ سب سے پہلا ادب کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اور ماں باپ کا کتنا حق ہے؟
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو کندھوں پر سوار کیا اور 6 کوس کا فاصلہ اس طرح طے کیا کہ زمین اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ جاتے تو وہ کباب بن جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے صحابی، ماں کا حق؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اسے درد کے جھٹکے آتے تھے، شاید کہ ان جھٹکوں میں سے کسی ایک جھٹکے کا حق تو نے ادا کر دیا۔ اب ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا، یہ اسلام سے ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے۔ اب ماں باپ کا ادب کرنا، کوئی کہے جی میں اس لیے ماں باپ کا ادب کرتا ہوں چونکہ میری ماں نے مجھے پالا، چونکہ میرے باپ نے پالا، یہ تو ادب، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ ہے۔ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ نہیں جناب ہمیں تو ہمارے باپ نے پالا ہی نہیں، ہماری امی نے پالا ہے، ہمارا باپ تو کمانے جاتا تھا، ہمیں تو باپ دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا، کدھر گیا، وہ تو سال بعد آتا تھا، 6 مہینے بعد آتا تھا، وہ تو سارا دن ہوتا تھا، ہم سوئے ہوتے رات کو آتا تھا۔ تو اب باپ تو بیچارہ باتیں سن رہا ہے لوگوں کی، باپ مشکلات کاٹ رہا ہے، ماں پالتی ہے، لیکن باپ کا ادب زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی جو آج بچکی میں ہیں، نیت کریں انشاءاللہ ماں باپ کا ادب کریں گے، انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ماں باپ کے سامنے اونچی بات کرنا حرام، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام، ماں باپ کا دل دکھانا حرام۔ اور ماں کہتی بیٹا بات سن، اچھا ہونے آنا، ماں کو بلاتی ہے، اچھا میں آیا، وہ کدھر سے آیا، اور بات سنو اس کی یاد، ماں کہتی بیٹا جلدی کا راجا، جانا ضروری ہے۔ ماں کا دل بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک آیا نہیں، 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 ماں پریشان ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو اذیت دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں باپ کا ادب انشاءاللہ اسلام میں ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج، جب آپ معراج پر گئے تو ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، سانپ بچھو دوڑ دوڑ کے کاٹ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اب جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو چیخو پکار شروع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگ نے جلا دیا ہے، ہمیں آپ بچائیے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ نبی کو دیکھ کے تو وہ پکارنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے محبوب ان ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے دعا نہ کریں، ان ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے دعا نہ کریں، جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت لی، رب نے اجازت دی کہ میں ان کے ماں باپ کو ان کا حال دکھاؤں۔ ماں کو بلایا گیا جنت سے، ان کے ماں باپ کو بلایا گیا۔ بچوں نے جب ماں کو دیکھا تو چیخو پکار کرنے لگے۔ ایک بیٹا پکارتا ماں دیکھ آگ نے میرے جسم کو جلا دیا ہے، ہڈیوں نے جلا دیا ہے، اے اماں تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں باپ جب تک معاف نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک اور بچہ پکارا، ماں تو خود سوکھی جگہ نہیں سوتی تھی، مجھے سوکھی جگہ سلاتی تھی، خود گیلی جگہ سوتی تھی، ماں دیکھ ہڈیوں نے میرا کیا حال، آگ نے میرا کیا حال کیا ہے، اے ماں مجھ پر رحم فرما۔ پھر ماں باپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ان ماں باپ کی دعا کی برکت سے ان کو جہنم سے آزادی ملی۔ اللہ اکبر۔ جب تک قیامت کے دن ماں باپ معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اور جس طرح دنیا میں محبت ہوتی ہے نا، اس طرح قیامت کے دن محبت نہیں ہوگی، نہ نہ نہ۔
अपनी अपनी नफ्सा नफसी का आलम होगा, हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, अपनी कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। लिहाजा आज वो अफराद जो यहाँ बुच्चकी में मौजूद हैं, सबसे पहला काम आज दावत इस्लामी इज्तिमा की बरकत से आप ले लें, जाकर जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनसे सॉरी करें, उनसे माफ़ी मांगें। आपके मैकी कीता है मैकी कीता है, और भाई ये भी बहुत बड़ी गलती है कि मैकी कीता है। शरीयत ये कहती है कि औलाद माँ बाप का बदला दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं सकती, तो फिर माफ़ी मांगनी है। सॉरी अम्मी जी, सॉरी मैंने आपको सताया हो, तंग किया हो, दिल दुखाया हो, मुझे माफ़ फरमा दो। आज दुनिया में माफ़ी मांगना आसान है, फिर आगे क्या होगा? आगे तो बंदा क़यामत के दिन माँ कहेगी बेटा क्या मैंने तुझे पेट में ना रखा, क्या मैंने तुझे दूध ना पिलाया? माँ बेटा कहेगा बिल्कुल माँ तूने दूध पिलाया, मुझे पेट में रखा। बेटा कहेगा, माँ कहेगी बेटा मेरे गुनाहों का बोझ बहुत भारी है, एक गुनाह तू ले ले। बेटा कहेगा माँ पीछे हट जा, मेरे अपने गुनाह का बोझ बहुत भारी, मैं तेरा गुनाह कहाँ से ले लूँ? एक गुनाह कोई नहीं लेगा, एक गुनाह कोई नहीं लेगा तो एक नेकी कोई नहीं देगा। जो करना है ना दुनिया में करना। तो लिहाजा फर्स्ट जो काम है वो है माँ बाप से सॉरी करना। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनके लिए क्या है? हदीस पाक में आता है कि जिनके माँ बाप चले गए और दुनिया में नाफरमानी करता था, ये उनके लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, उनकी तरफ से इस्तिग़फ़ार करे, कसरत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करता रहे करता रहे करता रहे, यहाँ तक कि नेकोकार लिख दिया जाए, नेक बंदों में लिखे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वालों में लिख दिया जाए। एक और रिवायत में आता है कि जो जुमा के दिन अपने वालिदैन दोनों या किसी एक की कब्र पर हाज़िरी दे बख्श दिया जाए। तो वालिदैन की कब्र पे जाएं, अल्लाह से दुआ करें, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरह मुल्क की तिलावत करें, कुरान पढ़ें, वहाँ जाकर उनके लिए दुआ करें। किसी शख्स का जन्नत में दर्जा बढ़ा दिया जाता है, वो कहता है या अल्लाह मेरे साथ कैसे हुआ? उसे बताया जाता है तेरा बेटा दुनिया में तेरे लिए मग़फ़िरत तलब करता है। बेटा कहता है या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, उसके बाप का जन्नत में दर्जा बढ़ जाता है। दे आर वेरी फॉर्चुनेट, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनके बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं 19 टाइम्स अ डे, 19 मरतबा रोज़ कहते हैं रब्बना ग़ुफ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़ुफ़िरली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। 19 मरतबा रोज़ कहते हैं। और कितने महरूम हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे सीखते ही नहीं हैं, बच्चों को सिखाया ही नहीं है। वो कहता है जी बच्चा घर आता है, बच्चा जी आज स्कूल में क्या पढ़ा? वो कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वट यू आर। पुत्र की सीखिया? वो कहता जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर। वाह वाह वाह, 5000 रुपया फीस वसूल हो गई मेरी, वाह वाह। बच्चा अंग्रेज़ी बोलता पिया। इस बाप का इंतकाल हो गया, अब बच्चा कब्र पे जाके रो रहा है, कहता अब्बा जी आप बड़ी मोहब्बत करते थे, और जब मैं घर स्कूल से आता था पूछते थे पुत्र सुना, फिर तो मैं आपको सुनाता था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वट यू आर। आज हमें छोड़ के आप कब्र में चले गए हैं, चले मैं आपको सुनाता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वट यू आर। जो आपने याद कराया बच्चे ने वही पढ़ना है। हमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को याद कराया रब्बना ग़ुफ़िरली वाली वालिदैया, रब्बना ग़ुफ़िरली वाली वालिदैया, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे। कितनों ने याद करवाया? कितनों ने मेहनत की है? कितनों ने याद करवाया है? अब मदरसे में पढ़ना बच्चे का अच्छा नहीं लगता, बच्चा अंग्रेजी स्कूल जाए। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले तो दाता साहब के उस मदरसे पढ़े जो सुल्तान महमूद गज़नवी ने बनवाया। दाता साहब मदरसे में पढ़े, गौस पाक मदरसे में पढ़े, गौस पाक की 11वीं दुआन वाले और मदरसे को पसंद नहीं कर रहे, मदरसे बना ही नहीं रहे। और भाई कुरान कितों पढ़ांगे, दीन कितों सिखांगे, अखलाक कितों सिखांगे?
کردار کتوں سکھائیں گے، کس طرح سیکھیں گے، حقوق اللہ کیسے سیکھیں گے، حقوق العباد کیسے سیکھیں گے، سچ بولنا کیسے سیکھیں گے، جھوٹ سے بچنا کیسے سیکھیں گے، حلال روزی کمانا کیسے سیکھیں گے. روزی کمانا سیکھ جائیں گے لیکن حلال کمانا کیسے سیکھیں گے؟ بولنا سیکھ جائیں گے، بولنا سیکھ جائیں گے، اچھا بولنا کہاں سے سیکھیں گے؟ دیکھو جتنی عورتوں کو طلاق ہوتی ہے ان عورتوں کی زبان کا بیچ میں تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی 90% سے زیادہ کہوں کہ اگر 100 گھروں کو طلاق ہوتی ہے اس میں 90 نہیں 95% تعلق کس کا ہوگا؟ زبان کا تعلق ہوگا. اچھا بولنا نہیں سیکھا بچی نے، صبر کرنا نہیں سیکھا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو واضح لگا رہے تھے، سوکھی روٹی دے دی، خربوزے کے چھلکے مار رہے تھے، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ 1000 سال ہو گئے ہیں روٹیاں لوگوں کو ونڈتے پہ 1000 سال ہو گئے کہتے ہے کہ روٹی لینا لا ہے جی کو لنگر لینا لا. ابھی لوگ ابھی عرس ہے نا، دیسی گھی کے مٹن پلاؤ بریانیاں اوئے ہوئے ہوئے کمال کھانے لوگوں کو لنگر کریں گے، تقسیم کریں گے داتا صاحب رحمت اللہ کے صالح ثواب کے لیے. اور داتا صاحب نے کون سی زندگی گزاری ہے؟ سوکھی روٹی کھا کر. لوگوں نے چھلکے مارے خربوزے کے. داتا صاحب نے کیا؟ صبر کیا. صبر کرے تا موتی ملسن، صبر کرے تے ہیرے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. زبان ہے نا، صبر کریں. کسی نے کچھ کہہ دیا صبر کریں، تکلیف دی ہے صبر کریں، سوشل میڈیا پہ کوئی بات کہہ دی صبر کریں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا کرنا ہے؟ صبر کریں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، نہیں جی اسے شریفانہ شریف تے بدماشانہ بدماش نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو بھلائی سے ٹال. ہم سے کوئی برا کہے، کوئی رشتہ دار برا کرے، کوئی شادی پہ نہ بلائے، کوئی بات نہیں تحفہ بھیج دیں. ہم کسی نے کھانا نہیں پوچھا کوئی بات نہیں آپ سلامی دیں، کسی نے اگے نہیں بلایا کوئی بات نہیں پھر کی ہویا دیں. ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنی لائف گزارنی ہے، ہم نے صبر کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آداب میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اس کے بعد انسان کی زندگی ماں باپ کے علاوہ پھر جس سے گزرتی ہے نا وہ زوجہ ہے. سب سے زیادہ کس کے ساتھ گزرتی ہے؟ زندگی کے پہلے 18-20 سال تو ماں باپ کے ساتھ گزرے، اس کے بعد 30-40 سال کے نہ گزرتے ہیں زوجہ کے ساتھ. اس کے بھی حقوق ہیں، رائٹس ہیں، بالکل رائٹس ہیں. اور ایسے رائٹس ہیں اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامل اخلاق والوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے نرم طبیعت والا ہے. زوجہ کے ساتھ نرمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نرمی کرنی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد افسر ہے. مگر اس افسر کو کیا سمجھایا گیا ہے؟ نرمی کرنی ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے. عورت کی غلطی پر نرمی کرنی ہے. کسی شخص کی بخشش کر دی گئی، کسی شخص کی مغفرت ہو گئی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا کہ میری کیسے مغفرت ہوئی، بخشش کیسے ہوئی؟ اسے بتایا گیا کہ تیری زوجہ نے ایک دن کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تو نے اسے معاف کر دیا. چونکہ تو نے میری بندی کو معاف کر دیا لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اگر مرد نرمی کرے، مرد صبر کرے، کھانا لیٹ ہو گیا تو عورت شامت آ گئی، کپڑے استری نہیں ہوئے تو شامت آ گئی، اگر بجلی چلی گئی تو عورت شامت آ گئی، کپڑے تپے نہیں تو عورت شامت آ گئی. ہر معاملے میں بیچاری کی شامت آتی ہے. کاش یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے یا باپ سے؟ زور سے بولے. ماں سے. کھلاتا کون ہے؟ نہلاتا کون ہے؟
کپڑے کون دھو کے دیتا ہے؟ ماں. خدمت زیادہ کون کرتا ہے؟ بچہ کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ اگر ماں باپ کی لڑائی ہوئی بچہ کس کے ساتھ ہو جانا ہے؟ ماں کے ساتھ. اب بچہ دیکھتا ہے کہ سارا دن میری ماں کام کر دیے, بھانڈے دھون دیے, صفائی کر دیے, کھانا پکان دیے, اے شام نو میرا ابا آتا میری ماں نو ماردا ہے, این غصے ہوندا ہے, کدی کچھ کہندا ہے, کدی کچھ کہندا ہے, کدی پانی توڑدا ہے, کدی کچھ کردا ہے. اس بچے کے ذہن میں باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی. کیا پیدا ہو جائے گی؟ نفرت پیدا ہو جائے گی. چونکہ اب بچہ چھوٹا ہے, اس کو اتنی سمجھ آئے, اس نے کپڑے بھی باپ سے لینے ہیں, پیسے بھی باپ سے لینے ہیں, یہ کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پڑ گئی ہے کہ میرا ابا میری امی نو مار دے, اس کے ذہن میں آ گیا. اب یہ بدلہ کب پتہ کب لے گا؟ جدوں ابا جی ہوں گے 60 سال دے تے پتر ہوئے گا 30 سال تے ماں دے نال رل کے تے پیو دی منجی اور تھے باہر ملے رکھانی انہیں جا کے. انہوں نے کہا چل چل بابا باہر, چل مسیح. یہ ابے کو اس میں پتہ چلنا ہے جب ابے نے کمزور ہو جانا ہے اور پتر نے طاقتور ہو جانا ہے. اب اس نے کہنا کچھ نہیں, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میرے ابے نے میری امی نے ماریا سے. تو میری درخواست ہاتھ باندھ کے ہے کہ اگر آپ اولاد کی خیر چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی خدمت کرے, تو اس کی ماں کو کچھ نہ کہیں. وہ آپ کی بیوی ہے لیکن بچوں کی ماں ہے. وہ اپنی ماں کو روتا نہیں دیکھ سکتے, بچے نہیں دیکھ سکتے. ماں نے تو آپ نے کچھ نہیں بھی کہنا تو رونا پڑا انہیں. عورت کے آنسو تو ادھر پڑے ہوتے ہیں, وہ تو شروع ہو جائے گی فوراً. تو یہ اگر گھر کا نظام ٹھیک رکھنا ہے اور عورتوں کو چلانا ہے, بچوں سے نفع اٹھانا ہے, بچوں کے خدمت بھی لینی ہے, اور بچوں کو اگر آپ نے کچھ بنانا بھی ہے تو پھر اس کی ماں کو کچھ نہ کہیں. ہاں, تنہائی میں الگ سے نرمی سے سمجھائیں اس کو. قرآن مجید میں ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ ضرور سمجھائیں, ضرور سمجھائیں, جو شریعت نے اصول بتائے اس کے مطابق اسے ضرور سمجھائیں. تو لہٰذا زوجہ کے حقوق ہیں. اسلام نے بتایا ہے کہ مرد نے کتنے جوڑے کپڑے کے دینے ہیں سال میں, کتنے جوڑے جوتوں کے دینے ہیں, نان نفقہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا دینا ہے, یہ سارا کچھ اسلام نے بیان کیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے ساتھ ہم پورے وابستہ ہو جائیں. ابھی دعوت اسلامی کی حد تک پتہ کب تک ہے, خالی اجتماع میں آ گئے, ہاں جی دعوت اسلامی ساڈی جماعت ہے, ہاں جی بڑی چنگی جماعت ہے. او بھائی چنگی جماعت ہے تو اڈاپٹ کرے نا, علم سیکھے نا, مدنی قافلوں میں سفر کرے, ریگولر اجتماع میں آئے, مدنی چینل دیکھیں اور دعوت اسلامی کے تحت کورسز کریں. کبھی نماز کورس, کبھی نماز جنازہ کورس, کبھی تدفین کورس, کبھی اصلاح اعمال کورس, کبھی 12 دینی کام کورس, کبھی اخلاق کورس, کبھی مسکرانے کا کورس, کبھی غصے پہ قابو پانے کا کورس, کبھی زکوٰۃ کورس, کبھی حج کورس, کبھی عمرہ کورس. کورس کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, سیکھتے رہیں. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے تھے, حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے, موت کا فرشتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پاس یہ جو صحابی بیٹھے ہیں نا, ان کی عمر جو ہے وہ ایک ساتھ رہ گئی, ایک گھڑی, تھوڑی دیر تک زندہ رہیں گے, پھر یہ فوت ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو بتا دیا کہ بھئی اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر تھوڑی دیر رہ گئی. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا کون سا کام کروں کہ وہ کرتے کرتے مر جاؤں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. وہ علم حاصل کرنے لگ گئے, سیکھنے لگ گئے, یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ صحابی جنہوں نے حدیث کو روایت کیا, وہ کہتے ہیں اگر سیکھنے سے زیادہ علم حاصل کرنے سے بڑی کوئی عبادت ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس صحابی کو وہ بتاتے. کہ اعتکاف بچے کی فیضان مدینہ پورے مہینے کے اعتکاف, اتنے جتنے لوگ ہیں نا, اتنے پورے مہینے کے لیے رمضان میں آ جانا چاہیے, پورے مہینے کے لیے آ جائیں کہ جی سیکھنا آئے ہیں جناب, اسی اللہ کے گھر ہی آئے ہیں, سیکھنے آئے ہیں. کیوں کہ دنیا کوئی اور, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بزنس کرتا تھا پولٹری کا, پولٹری چکن. جب مرکزی مجلس شورا میں آیا, سن 2000 کی بات ہے, تو میں چکن کا بزنس کرتا تھا. میں پی سی ہوٹل والوں کے پاس گیا,
تو अवारी में, पीसी में, हॉलीडे इन होटल, बड़े बड़े होटल्स में मैं चिकन देता था। तो पीसी वालों को भी मैंने कहा मेरा ये गाहक नहीं है, चलो इनको भी मैं कहता हूँ। उनके परचेज मैनेजर से मिला तो मैंने कहा जी वो चिकन मैं सप्लाई करता हूँ हॉलीडे इन में, अवारी में, सनफोर्ड में, लिबर्टी में, एम्बेसडर में, ग्रेटिस में, तो आप भी चिकन लें हमसे। तो वो कहता जी हम सिर्फ लाहौर में नहीं लेंगे, आप पीसी पिंडी में भी देंगे, पीसी पिशावर में भी देंगे, पीसी बुरबन में भी देंगे, पीसी कराची में भी देंगे। हम जिससे लेते हैं वो पूरे पाकिस्तान में एक ही बंदे से लेते हैं। मैं कहा जी सिर्फ हम कारोबार के लिए पैदा नहीं हुए, दुनिया को और भी काम करना है, दुनिया को और भी काम करना है, कल कारोबार ही करना है। और अल्लाह का शुक्र है देखो काम कितना करना फिर। तो अगर मैं पीसी कराची का ठेका पकड़ लेता, पिशौर का ठेका पकड़ लेता, एक लाख कराची, एक लाख पिशौर, एक लाख मरी, एक बोरबन, एक पिंडी, एक लाहौर, तो कितने आते कितनी होंगी आप कारोबार। दूसरी चीज आती रहती है ना कभी मुनाफा कभी नुकसान, वो कारोबार में आती रहती, कभी सलाब कभी कोई। मगर दीन का काम करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि दुनिया में बेहतर इंशाल्लाह, आखिरत भी बेहतर इंशाल्लाह। तो दावत इस्लामी को अडॉप्ट करें। दावत इस्लामी मैनर सिखाती है, एटिकेट सिखाती है, अदब आदाब सिखाती है, हकूक़ुल इबाद सिखाती है, इबादत की तरफ राग़िब करती है, हमें नेकियों की तरफ बढ़ाती है। और हमारे औलाद की तरबियत, ज़ौजा की तरबियत, इस्लामी बहनों के लिए इज्तिमा अलग है, इस्लामी बहनों के लिए कोर्सेज़ अलग है, इस्लामी बहनों के लिए इदारे अलग हैं, स्कूल अलग है, मदरसे अलग हैं, दरसे निज़ामी अलग है, आला रिलीजियस एजुकेशन अलग है, बेसिक रिलीजियस एजुकेशन अलग है, दारुल मदीना यूनिवर्सिटी अलग है, दारुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम अलग है, फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम अलग है, कार्टून सिस्टम अलग है, सोशल मीडिया अलग है, मदनी चैनल अलग है। और दावत इस्लामी 42 लैंग्वेजेस के अंदर 42 ज़बानों के अंदर दीन का काम कर रही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दरिया बह रहा है और मैं प्यासा हूँ। दावत इस्लामी के मरकज़ में आने वाला क्या कोई ऐसा होना चाहिए जिसको नमाज ना आती हो? जी होना चाहिए जी। तो फिर ऐसा करने हैं, इज्तिमा तो बाद दरवाजे बंद, नमाज सुनावे तो जावे, जिहड़ा नमाज नहीं सुनाएगा वो 3 दिन ऐसे ही, खाना पीना रिहाइश साढ़े जिम्मे, जो नमाज सवेरे सुना दे सवेरे जावे। कर रही है माँ बाप के हकूक बताएं, बता दिए तो जाएं, नहीं बता सकते तो रह जाएं। माँ बाप इकट्ठे पानी मांगे, पहले किसको पिलाएगा? 100 रुपए कमाता है, माँ को कितने दे, बाप को कितने दे? शरीयत क्या कहती है? बता दे और जाएं। बीवी का नान नफका कितना है? साल में मर्द कितने जोड़े कपड़े के देगा और कितने जोड़े जूती के देगा? बताएं और जाएं। दुआए कनूज सुनाएं और जाएं। नमाज के कितने फराइज हैं सुनाएं और जाएं। प्यारे इस्लामी में यहां कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन कब्र में पूछने वाले हैं जी, ओते कितने जावांगे? आज तक कोई नहीं पूछता, आइए जाइए बैठिए चले जाइए, कोई नहीं पूछ रहा। मगर कब्र में पूछने वाले हैं, जी हाँ, मुनकर नकीर पूछेंगे, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रुजुल, कि इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और कहेगा दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहता था? पूछने वाले हैं। और क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है, कोई शख्स उस वक्त तक एक कदम ही नहीं हटा सकेगा जब तक 4 सवालों के जवाब ना दे दे। उम्र कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया। तो आज नहीं रोकता कोई, लेकिन कब्र में पूछेंगे, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अल्लाह करे हमें ना पूछा जाए, बेहिसाब ही बख्शे जाए, हमें बस कोई ऐसा कर्म हो जाए, कोई ऐसी नज़र हो जाए, कोई ऐसा काम अल्लाह हमसे ले ले, हमें बेहिसाब ही बख्श दे। मैंने पढ़ा है हदीस पाक में कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे
ان کو قبروں سے پر دے دیے جائیں، قبروں سے، اور یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، قبروں سے پر دے دیے جائیں گے۔ اب فرشتے کہیں گے تم نے پل صراط دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ فرشتے پوچھے تم نے جہنم دیکھی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ وہ کہ تمہیں تو کیسے آ گئے؟ وہ پھر بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے تھے جس کی وجہ سے دنیا میں پر دے دیے گئے اور ہم یہاں آ گئے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، الحمدللہ بزنس کرنا بھی دعوت اسلامی سکھاتی ہے، کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، رشوت سود سے کیسے بچنا ہے، سچ کیسے بولنا ہے، برکت کیسے آنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، اور کس کام کو، زوجہ کی تربیت، اولاد کی تربیت، ماں باپ کی خدمت، ہمسایوں کا تعلق، رشتہ داروں کا تعلق، اچھا بولنا، اچھا کردار، اچھا اخلاق، صفائی ستھرائی، یہ پوری دین کو، یعنی یوں سمجھیے اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کو اڈاپٹ کیجئے، دعوت اسلامی کو تھام لیجئے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ کورسز کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، سبحان اللہ۔ آقا کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا۔ انشاءاللہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس جب تشریف لے جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرس آ جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عرس جاتا ہے تو ربیع الاول آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور ربیع الاول کی خوشی میں انشاءاللہ عاشقان رسول جھنڈے لگاتے ہیں، انشاءاللہ عاشقان رسول لائٹیں لگاتے ہیں، جی عاشقان رسول نعت خوانیاں کرتے ہیں، عاشقان رسول اجتماع کرتے ہیں، عاشقان رسول گھر گھر چراغاں کرتے ہیں، عاشقان رسول درس جاری کرتے ہیں، اور سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اور سبحان اللہ دعوت اسلامی والے تو 12 ربیع الاول پر کپڑے بھی نئے سلاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ یہ عید میلاد النبی، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی کی چھٹی ہے، عید کی چھٹی ہے، نبی تشریف لائے نا تو عید ہے، تو الحمدللہ کپڑے بھی نئے بناتے ہیں، پھر نعت خوانی بھی ہوتی ہے، پھر 12 ربیع الاول کو جلوس بھی ہوتا ہے، پھر لوگوں کے گھروں میں بھی محفلیں ہوتی ہے، وکیلوں کے بار میں اجتماع ہوتے ہیں، ججوں کے گھروں میں اجتماع ہوتے ہیں، تاجروں کے گھروں میں اجتماع ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر سپیچز ہوتی ہیں، پرائم منسٹر اور پاکستان کے دفتر سے لیٹر نکلتا ہے کہ جناب سارے میلاد منائیں، آرمی چیف کی طرف سے لیٹر نکلتا ہے سارے یونٹس کے اندر میلاد کریں، سارے دنیا میں، پوری دنیا کے اندر میلاد کی چھٹی ہوتی ہے، سارے اسلامی ملکوں میں عید میلاد النبی پر چھٹی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے ملائیں گے میلاد، انشاءاللہ دیکھیں میلاد منائیں گے تو آقا کی سنتیں بنانی ہیں، نبی کے کمالات، نبی کی محبت، نبی نے کتنی بار درود شریف پڑھیں گے، 1200 دفعہ روز، یا کتنا 313 دفعہ روز، 100 دفعہ روز، کتنا؟ جو بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی، سبحان اللہ۔ جو 50 دفعہ روز درود شریف پڑھے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے مصافحہ کروں گا، جو 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے اور منافقت سے آزاد ہے، اور جو بندہ 1000 دفعہ درود شریف روز پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، کہ مرنے کے بعد میں جنت میں کہاں ہوں گا۔ یہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا نا، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو یہ ملے گا کہ مرنے سے پہلے دیکھ لے گا جنت میں کدھر ہوگا۔ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 1000 کا 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، 50 مرتبہ روز، پھر 100 مرتبہ روز، پھر 1000 مرتبہ روز، انشاءاللہ ساری حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو پھر تسبیح رکھنی پڑے گی۔ لوگ مولانا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مولانا۔ مولانا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مولانا، مولا میں نہیں ہوتا ہے سردار، مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آقا، سردار، مولانا ہمارے سردار۔
اگر کوئی ہمیں مولانا کہے اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سردار. تو اگر کوئی کہہ لے تو ہم فرق کیا کوئی نہیں, عزت دی تھی انہیں. تو اگر کوئی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد, تو انشاءاللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پہ لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمتوں والا نبی کا جھنڈا, رفعتوں والا نبی کا جھنڈا ہر گھر پہ لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ, اتنا مزہ آ رہا ہے. ربیع الاول میں کیسا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو میلاد کرائیں گے انشاءاللہ. تو گاؤں گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ دعوت اسلامی والے آگے ادھر بھی اجتماع کریں, تو آپ نے گاؤں گاؤں جا کے اجتماع کرنا ہے, قافلے لے جانے ہیں اور ہر گاؤں میں جا کے اجتماع کرنا ہے. اور بچکی میں ماشاءاللہ مجھے بتایا ہے کہ جامعۃ المدینہ بوائز بھی ہے, جامعۃ المدینہ گرلز بھی ہے, اور مدرسۃ المدینہ گرلز کا آج محلہ اسلام پورہ میں کوئی افتتاح بھی رکھا ہوا ہے. تو اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں. بچیاں بھی پڑھیں گی نا, ربنا غفر لی, ربنا غفر لی. یا اللہ, شادی ہو کے چلی جائے گی, بوڑھی ہو جائے گی, کیا پڑھے گی؟ ربنا غفر لی. یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, میری مغفرت کر دے, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی. یا اللہ جنہوں نے یہ مدرسے بنا کے دیے ان کو جنت میں گھر دے دے. یا اللہ جنہوں نے یہ بچیوں کو ادارے بنا کے دیے, بچوں کو ادارے بنا کے دیے, مولا ان کو جنت میں گھر دے دے, ان کو بخش دے. یا اللہ جنت میں محلات دے دے ان کو. یا اللہ ان کو اجر دے دے. کیا سکھا رہے ہیں؟ اخلاق. کیا سکھا رہے ہیں؟ کردار. کیا سکھا رہے ہیں؟ ایٹیکیٹس. کیا سکھا رہے ہیں؟ مینرز, جو ہماری زندگی کی لائف کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اسلامی بہنوں کے جو اپنے گھروں میں اسلامی بہنوں کا اجتماع کرنا چاہیں وہ نگرانوں سے رابطہ کر لیں. بچیوں کو پڑھانا چاہے رابطہ کر لیں. بچیوں کے 12 دن کے کورس ہوتے ہیں لاہور میں. بہت بڑی عمارت بنائی ہم نے, 7 منزلہ, اس میں لفٹ لگائی ہے, اس میں 25 AC لگے ہوئے ہیں, اس میں ATM مشین اور میڈیکل سینٹر ہے, بہت کچھ ہے. آپ کی بچیاں اگر 12 دن کا کورس کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کی طرح انشاءاللہ کھانا پینا رہائش فری, بچی کورس کر کے آ کر یہاں دین سکھائے, اپنے گھر والوں کو سکھائے. اور دا فرسٹ یونیورسٹی از اے لیپ آف مدر, پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. اگر بیٹی کی تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ اگلی نسل ٹھیک ہو جائے گی. مائیں چونکہ واٹس ایپ پہ لگ گئیں, مائیں چونکہ فون پہ لگ گئیں, مائیں چونکہ ڈراموں میں لگ گئیں, اس لیے بچے نے ابھی اپنی کام پھڑ لے, بچے خراب ہو گئے. ورنہ اسلام نے ماں کو جو کام دیا ہے نا, کمانے کا کام مرد کو دیا ہے, اور نئی جنریشن کی تربیت کا کام ماں کو دیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت ماں کرے, کمائے مرد. لیکن وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ گئی اور ڈراموں پہ لگ گئی. افسوس, ہمیں اس مقصد کو پانا ہے کہ ہماری مائیں تربیت کریں. غوث پاک کا واقعہ سنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں تھے, مدرسے لے جایا گیا, استاد نے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, الحمد شریف پڑھی, 18 اسپارے زبانی سنا دی.
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाने गए मदरसे, वो उस्ताद ने कितने पारे सुनाती है? 18। उस्ताद जी ने क्या और पढ़ो जी, आगे पढ़ो। आपने बोला 18 ही आते हैं। उसने कहा जी कहाँ से याद किए? उस्ताद साहब ने पूछा कहाँ से याद किए? मैंने कहा जी मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ तिलावत करती थी, मैंने पेट में याद कर ली। चूँकि मेरी अम्मी जान को 18 सुपारे ज़बानी याद थे, इसलिए मुझे भी 18 ही याद है। तो वो माएँ होती थी जो रोज़ की पता नहीं कितने कितने सुपारे ज़बानी तिलावत करती होंगी, बच्चे को पेट में याद हो गए। और आजकल तो माँ पुत्र मामा ने ड्रामे, क्या बच्चे को ड्रामे याद हो रहे हैं? क्यों माएँ ड्रामे देखती? तो इंशाअल्लाह घरों में इस्लामी बहनों के इज्तिमा होंगे इंशाअल्लाह। तो बुच्चकी में भी दावत इस्लामी के काम जो पहले से हो रहा है इंशाअल्लाह और मजबूती की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हफ्तावार इज्तिमा में आएंगे, मदनी काफलों में सफ़र करेंगे। कराची जा रहे हैं आशिकान रसूल, लेकिन इस दफ़ा ट्रेन पे नहीं जा रहे, इस दफ़ा हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जो जाना चाहे और कराची जो आपके शेलर वाले हैं या शख्सियात हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। मंगल को दोपहर को जाएंगे और जुमेरात को दोपहर को वापस आ जाएंगे। 27 को जाएंगे, 29 को वापस आ जाएंगे। चांद 12वीं शरीफ का अमीर सुन्नत के साथ देखेंगे। चांद 12वीं का अमीर सुन्नत के साथ 2 रातों में मदनी मुज़ाकरे, जुमेरात में शाम में वापस। तो इंशाल्लाह मैं भी साथ जाऊँगा। तो इंशाल्लाह जो जाना चाहे तो वो राब्ता जो है निगरान तक कौन है आपके? जो भी आपके शफीक भाई, अनम भाई हैं, बुच्चकी के इस्लामी भाई, इनसे रब्ता कर लें। ये इंशाल्लाह जो जाना चाहेंगे तो भाई इंशाल्लाह उनकी तरकीब बनेगी। बकिया इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों का इज्तिमा 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मदनी मुज़ाकरों के इज्तिमा होंगे इंशाल्लाह। पीर साहब की टीवी पे ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अलल हबीब।